پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ساری یونیورسٹی کی لائف میں تو شادی کے خواب دیکھتے آئے تھے کہ جی گریجویٹ کریں گے، پیسے آئیں گے تب شادی کریں گے. تو وہ میں نے جا کے اپلائی کیا، وہ اللہ کی طرف سے ہوا، 5 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا آ گیا. اور میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پیسے میرے پاس نہیں ہیں. اس زمانے میں گانوں کا بھی بڑا شوق تھا مجھے، کشور کمار، لتا منگیشکر. تو میری جو سوٹ کیس تھا نا، اس میں سے اچھا خاصا چنک میری گانوں کی کلیکشن تھی. اب میں عمرے کی کتاب پڑھ رہا ہوں، عمرہ کرنا کیسے. میں سیدھا کعبہ کے پاس پہنچا، کعبہ کا غلاف پکڑا اور میں دھاڑے مار مار کے رویا آنسوؤں کے ساتھ. کسی کو نہیں جانتا. آپ سوچیں، ان اے اسٹرینج لینڈ اور ان اے اسٹرینج ویدر. وہ دسمبر تھا اور اتنی برف پڑی ہوئی تھی، 3 فٹ برف تھی. میں نے زندگی میں کبھی برف نہیں دیکھی تھی، نیور ان مائی لائف. یعنی اتنا ڈل ماحول. یہ تو کہ فلموں کا سین لگ رہا تھا مجھے کہ یار یہ کوئی کسی مافیا میں پھنس گیا ہوں میں، کیا چکر ہے. وہ شراب بھی پیتا وہ لڑکا، امریکن لڑکی کو لے آیا. جا کے جب میں نے $3000 کا چیک دیا نا، تو میرا دل کی جو حالت تھی، ایک پینی سوچ کے خرچ کرتا تھا میں، ایک پینی. تو ایک 89 سینٹس کا رول ملتا تھا، تو میں وہ کھاتا تھا، اور وہ بھی شاید دن میں ایک کھاتا تھا. آپ سوچیں وہ جو اللہ سے دعائیں کی تھی اضطرار کی کیفیت میں، کیسے اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی، گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ میرا ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. یہ جو آگے پڑھنے کا واقعہ، یہ تو میری زندگی کا سب سے یہی ٹرننگ پوائنٹ بنا میری زندگی کی، جو چینج آیا میرے اندر. ابھی تک تو کھلنڈرا لڑکا، رائٹ، گریجویٹ ہو گئے، 22-23 سال عمر، گلیوں میں کرکٹ کھیلنا. وہ جو لاہور کا ایکسپوجر تھا، اس میں ایک چیز کرکٹ تھی. خیر وہ تو کالج سے شروع ہو گئی تھی، تو لیکن کرکٹ پیشن، سڑکوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں شام کو جا کے. تھینکس فار ناٹ بینگ ان اے سوشل میڈیا ایرا. تو اپنی جو یہی ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں. تو مڈل کلاس فیملی، سب کچھ، رائٹ. تو اب میں نے جاب شروع کر دی. تو ایک دن میرے والد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اب کیا کرنا ہے، شادی کرنی ہے یا آگے پڑھنا ہے. تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ساری یونیورسٹی کی لائف میں تو شادی کے خواب دیکھتے آئے تھے کہ جی گریجویٹ کریں گے، پیسے آئیں گے تب شادی کریں گے. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا نا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیوں کہا کہ میں نے آگے پڑھنا ہے. اس لیے کیونکہ میرے والد صاحب کے پاس پیسے تھے ہی نہیں. اور US پڑھنا، آپ بات کر رہے ہیں سال کی کم از کم بھی $12,000 ٹیوشن، $12,000. اس کے علاوہ آپ کا رہنا سہنا، پلس آپ کے 2 سال. تو میرے والد صاحب نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ دل تو چاہتا ہے آگے پڑھوں، ماسٹرز کروں، اسپیشلائز کروں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پھر جو ایگزامز ہے اس کی تیاری کرو. تو میرے ساتھ جو لڑکے تھے وہ تو آلریڈی ان کے پلانز میں تھا کہ وہ US جائیں گے، ماسٹرز کریں گے، اور میرے تو کوئی پلانز میں نہیں تھا. تو وہ تو پورا سال تیاری کرتے آئے. آخری جو سال تھا فائنل ایئر، اس میں وہ ساتھ ان پیرالل ان ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے. اور امتحان ہونے تھے 2 مہینے بعد. تو میں نے تیاری شروع کر دی. 2 مہینے میں میرا خیال تھا کہ تیاری نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ انگلش کا ٹیسٹ تھا، وہ پھر ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتا ہے گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے US کا. تو میں نے دونوں کے لیے اپلائی کیا، دونوں کے ایگزامز دیے، اور اللہ کی طرف سے اچھے نمبر آ گئے میرے. تو پھر میں نے اپلائی کیا. لوگ کرتے تھے 10 یونیورسٹیز میں اپلائی، کیونکہ ہر ایک کی فیس ہوتی تھی. تو میرے پاس پیسے اتنے نہیں تھے، $50 ہر کی فیس ہے، $100، $50. تو میں نے صرف 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. اللہ کی طرف سے 3 میں سے 2 میں ایڈمیشن بھی آ گیا. اب یہ سارے سٹیپس اللہ کی طرف سے ہوتے جا رہے ہیں. اب نیکسٹ سٹیپ تھا US کا ویزا. تو اس میں اکثروں کو اس وقت ویزا بھی نہیں ملتا تھا US کا. تو اور جس کو ملتا تھا سنگل انٹری ویزا، 1 سال کا سنگل انٹری ویزا. تو وہ میں نے جا کے اپلائی کیا. وہ اللہ کی طرف سے ہوا، 5 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا آ گیا. اور میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پیسے میرے پاس نہیں ہیں. میں کہ شاید کہیں رک جائے گا معاملہ، لیکن معاملہ کہیں نہیں رکا. ہر طرف معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کی پلاننگ ہے آف کورس. اب جب سب کچھ ہو گیا، اب میں نے سوچا اب پیسے نہیں، اب کیا کرنا ہے. تو میرے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہا تو تھا کہ آگے پڑھنا ہے کہ نہیں، تو پیسے کتنے آپ کے پاس.
تو جو لیبیا کی سیونگز تھی نا ان کے پاس، کہتے $1000 ہے میرے پاس. اور جہاں میرا داخلہ ہوا اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں، وہاں پہ سیمسٹر سسٹم بھی نہیں تھا، کوارٹر سسٹم تھا. سیمسٹر 4 مہینے کا ہوتا ہے، کوارٹر 3 مہینے کا ہوتا ہے. یعنی ایز اپوز ٹو 3 دفعہ فیس دینے کے یا 4 دفعہ فیس دینی ہے سال میں. اور اس میں بھی جنرلی لوگ سمرز آف لیتے ہیں، تو 3 تو آپ کو دینی ہے. یعنی 3 ورسز 4 اور $3000 پر کوارٹر فیس. $3000 بہت پیسے تھے، ابھی بھی ہیں ڈیفینیٹلی. اور مڈل کلاس فیملی کے لیے تو آپ سمجھیے $1000 سیونگ ہے میرے والد صاحب کے پاس. اب میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا، میں نے بتایا نا بڑا میں ایک ایگوئسٹک تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک سیلف لیس آدمی تھا. یعنی سیلفش نہیں تھا، جس طرح نوکری کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، جاب کے بارے میں بھی. تو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں $1000 ہے والد صاحب کے، تو سارے مجھے دے دیں گے، تو میرے سبلنگز ہیں ان کا بھی تو حق ہے اس کے اوپر. تو میں یہ تھاٹ پروسیس بھی ساری چل رہی ہے بیچ میں. تو پھر میں نے والد صاحب سے کہا اچھا آپ مجھے $1000 نا مجھے لون دے دیں، آپ ادھار دے دیں. اب باقی کم از کم ایک کوارٹر کی فیس تو ہو نا 3000، پلس وہ جو 3 مہینے رہنا ہے اس کا بھی خرچہ ہونا چاہیے. تو میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ US میں ساری اکثر زندگی گزاری، پھر سعودی میں، تو ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ہیں. تو میں نے سوچا کہ ان سے میں اگر لون لے لوں، تو میں ان کے پاس گیا بڑا دل بڑا کر کے کہ میں $3000 لون چاہیے، آپ دے سکتے ہیں؟ اللہ ان کو جزائے خیر دے. $3000 کا لون دینا ایک بچے کو، نوجوان بچے کو، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آپ دے دیں، واپس کریں نہ کریں. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ 10 15 20 روپے ہیں کہ چلو نہیں بھی کرے گا تو کیا بات ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل دے سکتا ہوں. تو 1000 والد صاحب سے اور 3000 ان سے، $4000 3 مہینے کا نظام میں نے کر لیا. اب میں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں ٹکٹ لینی تھی، تو میرے پاس سیونگ ہوئی تھی تقریباً 1 سال، میں نے جاب اس وقت تک کر لی تھی. تو میں ٹکٹ لینے پہنچ گیا شملہ پہاڑی. ٹریول ایجنٹس بیٹھتے ہیں آج بھی شاید بیٹھتے ہیں، تو وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے چیپسٹ ٹکٹ بتاؤ. میری ڈیسٹینیشن کولمبس اوہایو ہے، تو یہاں سے میں نے جانا ہے، چیپسٹ ٹکٹ بتاؤ. تو مجھے کہتا ہے کہ جو چیپسٹ ٹکٹ ہے نا وہ سعودی ایئر لائنس کا ہے، اور ان کی ایک ڈیل بھی ہے. ڈیل یہ ہے کہ آپ کو عمرہ ویزا فری لگا کے دیں گے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے غرض تھی چیپسٹ ٹکٹ سے. تو چیپسٹ ٹکٹ میں نے لے کے آ گیا. میں نے والد صاحب کو کہا کہ جی مجھے ٹکٹ ملی ہے اور بیچ میں عمرہ ویزا. پھر والد صاحب نے کہا اب تم یعنی ڈیسٹینیشن تمہاری امریکہ ہے اور تم اب سعودی بھی جاؤ گے. میں نے کہا ایسی ٹکٹ ملی ہے اب کیا کریں. تو خیر لانگ سٹوری شارٹ، سارا معاملات ہو گئے سب کچھ. اور میں ابھی تک میرے جو دینداری تھی وہ بس ایک ایوریج دینداری تھی. نمازیں بھی غفلت ہوتی تھی، آلدو اللہ کا شکر ہے والد صاحب کی خاص طور پہ تربیت، والدہ کی بھی، کہ وہ ہمیشہ ترغیب دیتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھو. کرکٹ کا جنون تھا. اب تو پتہ نہیں بچوں کو ہے جنون کے نہیں پاکستان کرکٹ کا، لیکن اس وقت 90s کی میں بات کر رہا ہوں. کرکٹ کا جنون، عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، بیٹسمین سعید انور، جاوید میاں، یعنی ایک ایلیٹ ٹیم. 92 میں ورلڈ کپ جیتے تھے. وہ بھی مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ایئر کے جو انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر کے پریپ لیوز چل رہی تھی، ہماری ایگزامز ہونے والے تھے انجینئرنگ کے، اور اس پہ 92 کا ورلڈ کپ چل رہا ہے. پلاننگ کرتے تھے کہ جی اس دن پڑھائی کی چھٹی، کیونکہ اس دن پاکستان کا میچ ہے. اور جب فائنل میں پہنچ گئے، سیمی فائنل، سبحان اللہ، بالکل امتحان کے قریب تھے لیکن کریزی. تو والد صاحب کہتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کوئی میچ چل رہا ہے، تو بڑی مشکل سے بادل ناخواستہ بڑے بھاری دل کے ساتھ والد صاحب کے کہنے میں مسجد تو چلے گئے. لیکن آخری بال جب تک نماز اگر 5 بجے ہے نا، تو 4:49 کے اوپر 4:59 پہ وہ جو آخری بال بھی دیکھ کے جاتے تھے کہ یار ایک بال مس نہ ہو جائے. پھر نماز پڑھی، بھاگے واپس کے. تو اس طرح کا پورا لائف سٹائل، یعنی میں کہہ رہا ہوں دین کے اندر سیریسنیس بڑی، لیکن الحمدللہ کچھ پرنسپل سیکھے ہوئے تھے وہی بچپن کے. تو اب اگین فیملی کو چھوڑنا سب سے بڑی چیز تھی. 3 مہینے بعد کیا کروں گا، میرے کو کچھ نہیں ہے، مطلب ہاؤ ول آئی سروائیو.
تو اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ سعودی ایئر لائنز مجھے مل گئی، اور میں اس زمانے میں گانوں کا بھی بڑا شوق تھا مجھے، کشور کمار، لتا منگیشکر. تو میری جو سوٹ کیس تھا نا اس میں سے اچھا خاصا چنک میری گانوں کی کلیکشن تھی، اور کیسٹس تھی، بڑی بڑی اتنی بڑی کیسٹس. تو وہ تو 20 بھی رکھ لو تو وہ آدھا سوٹ کیس بھر لیتی ہے. میرے پاس وہ واک مین تھا، ہیڈ فونز. اب میں یہ حالت تھی میری، میں سے بتا رہا ہوں کہ وہ مکس اینڈ میچ، نماز بھی ہے اس میں، غفلت بھی ہے، آدھا دین ہے آدھا غفلت ہے. لیکن میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں، لیکن بچپن کی تربیت بھی ہے، اس میں والدین بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور وہ سبق سیکھا ہوا ہے. وہ میں نے بتایا نا سرفیس پہ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اب میں ایک عجیب سچویشن میں تھا. میں جب بورڈ کر رہا تھا، میرے نانا کو ہارٹ اٹیک ہوا میرے جانے سے 2 دن پہلے غالباً، وہ ہاسپٹل میں تھے، اور میں ان کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بالکل. اور سبحان اللہ جس دن میں گیا اسی رات ان کا انتقال ہو گیا، اور مجھے نہیں پتہ چلا. اینی وے فلائی کیا. اب میں عمرے کی کتاب پڑھ رہا ہوں، عمرہ کرنا کیسے تو جلدی وہاں لینڈ کیا. لینڈ کر کے ٹیکسی میں سامان رکھا، مکہ پہنچا. کوئی پیکج نہیں ہوتے تھے، لوگ آوازیں لگا رہے ہیں باہر کہ کمرہ 25 ریال کا، کمرہ 25 ریال کا. کمرہ پکڑا، ایک جا کے سامان رکھا. اب میں بہت عجیب دل کی کیفیت کے ساتھ، بہت ساری خیالات، پریشانیاں، کنسرنز، والدین کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، پیچھے نانا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس ساری سچویشن میں تو میرے آپ دل کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں. تو میں یاد ہے کہ جب میں سامان رکھ کر مسجد میں حرام میں داخل ہوا، سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھا. کعبۃ اللہ کو دیکھ کے رش بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، 97 کی بات کر رہا ہوں میں سیدھا کعبہ کے پاس پہنچا، لوگ بہت کم، کعبہ کا غلاف پکڑا، اور میں دھاڑے مار مار کے رویا آنسوؤں کے ساتھ، بچوں کی طرح. میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون مانیٹر کر رہا ہے، کون باتیں بنائے گا، کون کچھ کہے گا، کوئی کنسرن نہیں. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دی. میں نے کہا اللہ میرا کیا بنے گا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں جا کے سروائیو کیسے کروں گا، 3 مہینے بعد کیا میرا بنے گا، اب میں واپس کب آؤں گا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں میں جب اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں اوپنلی. میں پیرنٹس سے بات کیسے، فون کال کیسے کروں گا، میرے پاس تو فون کال کے پیسے بھی نہیں ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک فارمل دعا ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے بس میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں آپ کے سامنے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے میں دل کی بھڑاس نکال رہا تھا. رو رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. اللہ کچھ کر دیں، کیا کروں گا، پتہ نہیں کیا کروں گا. جب بھڑاس نکل گئی ساری کی ساری، پھر میں نے عمرہ شروع کیا، طواف شروع کیے. اس کی بھی کہانی ہے، وہ میں اس میں نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن جو دین کا علم سیکھتے ہیں نا ان کے لیے اس میں بھی بہت سارے لیسنس لرن ہیں، لیکن انشاءاللہ اسکپ دیٹ. خیر میں عمرہ کیا، جا کے میرے پاس 3-4 گھنٹے تھے، 24 گھنٹے کا سٹے تھا میرا، اسٹاپ اوور. تو میں نے جا کے سو گیا، جا کے اس کمرے میں، پھر نکلا. اینی وے میں نے کنیکٹنگ فلائٹ پکڑی، نیو یارک کی فلائٹ تھی. نیو یارک میں میرے 2nd ڈگری ریلیٹیوز تھے، انہوں نے مجھے ریسیو کیا. اگلے دن میں کولمبس آیا گیا. کولمبس آیا میں کسی کو نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں جانتا. آپ سوچیں ان اے اسٹرینج لینڈ اور ان اے اسٹرینج ویدر. وہ دسمبر تھا اور اتنی برف پڑی ہوئی تھی، 3 فٹ برف تھی. میں نے زندگی میں کبھی برف نہیں دیکھی تھی، نیور ان مائی لائف. سردی، میں لیدر کی جیکٹ لے کے گیا تھا لاہور سے، مجھے پتہ چلا تھا وہاں سردی ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں نے مجھے بعد میں کہا لیدر کی جیکٹ تو اتنی خود ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ سردی تو اور لگتی ہے. اب آپ سوچیں میری حالت، یعنی میرے پاس کپڑے پہنے کے نہیں پراپر، اس ویدر کنڈیشن میں، کسی کو نہیں جانتا تھا. ایئرپورٹ کے اوپر میرے ایک سینئر ہوتے تھے یونیورسٹی میں، ان کا ایک کلاس فیلو تھا، تو میرے اس کے تھرو انڈائریکٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے میرا ایک جاننے والا ہے، تو اس کو ریسیو کر لینا. وہ مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ. اب وہاں جا کے، سوری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن تھوڑے اس میں لیسنس ٹو بی لرنڈ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. اب میں وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ تمہارا ٹھہرنے کا ہم نے انتظام کیا کسی کے ساتھ روم شیئرنگ. بیسیکلی ہمارا روم شیئرنگ، روم میٹ کہتے تھے کہ یعنی ایک ہی اپارٹمنٹ میں اگر 2 کمرے بھی تھے نا، الگ الگ کمروں میں بھی رہ رہے ہیں تو اس کو روم میٹس کہتے تھے.
یو ایس کی ٹرمینالوجی میں. تو ان کا آپ تم اس کے روم میٹ ہو گے, 2 کمرے ہیں. اچھا میں وہاں گیا تو وہ جو لڑکا تھا پاکستانی تھا, وہ سگریٹ پی رہا تھا, اندر دھواں بھرا ہوا. آپ سوچے اس ڈپریسنگ ماحول میں ایک اس طرح, وہاں اگر امریکہ میں آپ لائٹس دیکھیں نا, وہاں پہ ہارڈلی لائٹس ہوتی ہیں. یہاں تو ایک بڑی بڑی لائٹس ہوتی ہیں نا, وہاں پہ ایک بڑی لائٹس بھی نہیں ہوتی ہیں, نہ آپ کی اسپاٹ لائٹس ہوتی ہیں, نہ ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ لیمپس ہوتی ہیں. یعنی اتنا ڈل ماحول, دھواں. یہ تو کہ فلموں کا سین لگ رہا تھا مجھے کہ یار یہ کوئی کسی مافیا میں پھنس گیا ہوں میں, کیا چکر ہے. اور دیکھا یہ اچھا وہ شراب بھی پیتا وہ لڑکا. 1-2 دن گزرے غالباً جتنے بھی, تو ویکینڈ ہوا تو ایک وہ امریکن لڑکی کو لے آیا, اس کی گرل فرینڈ تھی. اب وہ جو بچپن کی تربیت پھر وہی, کہیں شرافت گھسی ہوئی تھی, دینداری اتنی نہیں تھی. مجھے اس سے عجیب وحشت ہو گئی, اور کسی کو نہیں جانتا میں, کس کے پاس اپنے دل کا حال بتاؤں کہ میں کیا کروں. اب انہوں نے بھی یہاں پہ, میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں. پھر اسی بلڈنگ کے اندر میں نے, کسی نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں اپارٹمنٹ میں بھی پاکستانی رہتا ہے, وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا میرا روم میٹ نا چھٹیاں ہیں, دسمبر کی بریک ہے, تو پاکستان گیا ہوا ہے. میں نے اس سے اپنے دل کی حال بتایا. میں نے کہا میں کیسے سروائیو کروں. تو اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ, جب تک وہ لڑکا 2 ہفتے بعد واپس آئے گا یہاں رہ لو. تو میرے لیے ایک سکون ملا کہ اچھا میں اس انوائرمنٹ سے نکلوں. تو میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا میں اس لڑکے کو کیسے کہوں. تو میں نے, جنہوں نے مجھے ارینج کیا تھا, میں نے ان کے تھرو کہا. میں نے کہا کہ مجھے نا سگریٹ سے برداشت نہیں کر پاتا میں, سگریٹ کا دھواں, تو اس کو کہو کہ مجھ سے سگریٹ برداشت نہیں ہوتی ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ ایک وے آؤٹ ملا وہاں سے. تو اینی وے, تو یہ ماحول تھا سارا. تو اچھا میں یونیورسٹی گیا, اس سردی کے ماحول میں جا کے جب میں نے $3000 کا چیک دیا نا, تو میرا دل کی جو حالت تھی, ایک پینی سوچ کے خرچ کرتا تھا میں, ایک پینی. میں سوچا کہ حلال فوڈ سب سے چیپ کہاں ملتا ہے. تو ایک 89 سینٹس کا رول ملتا تھا جس کے اندر بینز اور ٹمیٹوز ہوتے تھے. تو میں وہ کھاتا تھا, اور وہ بھی شاید دن میں 1 کھاتا تھا. ایسے دن بھی آئے ہیں جب میں نے کچھ نہیں کھایا. میں نا پاکستان سے وہ گلیکسوس ڈی کا پاؤڈر ملتا ہے نا, وہ ساتھ دے کے گیا ہوا تھا فار سم ریزن. میں روٹی کے اندر اس کا ریپ بنا کے کھاتا تھا. یعنی پیسہ ایک پینی بچا رہا ہوں, یہ میری حالت تھی. ویٹ میرا ڈراپ ہونا شروع ہو گیا. تو خیر, تو یہ چھٹیاں گزر گئیں. وہ ونٹر بریک تھی تو کلاسز شروع ہو گئیں. تو کلاسز جب شروع ہوئی نا, تو بہت بڑے کیمپس ہے. تو کسی نے مجھے کہا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ویب ڈیولپر کی جاب ہے. اب مجھے ویب ڈیولپمنٹ کی الف بے نہیں آتی تھی, لیکن پاکستانی ہے نا, کچھ بھی کر لیں گے. تو میں پہنچ گیا انٹرویو دینے. میں نے کہا جاب اگر مل جائے تو وہ بھی اللہ کی شان. اللہ دیکھیں نا کیسے نظام بنا رہے ہیں. تو اس نے مجھے کہا ہمارا ویب پیج ہے, بنا ہوا ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, پوسٹ کرنی ہے ایوری ونس ان اے وائل, اور اگر کوئی نیا پیج بنانا ہوگا تو یہ کام ہے, تو کرو گے. میں نے کہا کروں گا. HTML مجھے الف بے نہیں آتی اس کی. تو میں نے کہا کروں گا. تو اس نے بھی فوراً جاب آفر لیٹر پکڑایا, وہیں بیٹھے بیٹھے سائن کیا. اور یہ جو جاب تھی یہ صرف ایک جاب نہیں تھی, بلکہ یہ گریجویٹ اسسٹنٹ شپ جاب تھی, جس کو GA کہتے تھے. اس میں تھا کہ نہ صرف آپ کو $850 پر منتھ مل رہے تھے, پلس آپ کی ٹیوشن آپ کی ویو, یعنی یہ یونیورسٹی آپ یعنی ڈپارٹمنٹ پے کرے گا آپ کی ٹیوشن. سبحان اللہ. 3 دن کے بعد وہ جو $3000 میں نے دیے ہوئے تھے وہ مجھے ریمبرس ہو گئے. اس کا چیک یونیورسٹی کی طرف سے آ گیا کہ چونکہ اب آپ کو یہ جاب مل گئی ہے اور آپ نے پے کر دیا, یہ آپ کو ہم پے بیک کرتے ہیں. آپ سوچیں وہ جو اللہ سے دعائیں کی تھی اضطرار کی کیفیت میں, کیسے اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی, گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ میرا ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. اور وہ جو ساری سچویشن, مطلب I was hating the environment, if that's the right word to say. وہ جو عجیب سچویشن, یعنی وہ جو ماحول, لوگ امریکنائز ہو جاتے ہیں, امریکن جا کے اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں, مجھے اس سے میں ریپیل ہونا شروع ہو گیا. اور میں نے کہا اب میں نے نماز نہیں چھوڑنی. اور میں اب ایک روم میٹ کی تلاش پہ تھا, کیونکہ 2 ہفتے بعد تو اس لڑکے نے آ جانا تھا جو گیا ہوا تھا. تو مجھے اللہ نے ایک لڑکا سے ملاقات کرائی, وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا کسی روم میٹ کی تلاش میں, اور بہت ماشاءاللہ ڈیسنٹ لڑکا تھا وہ.
جونیئر تھا میرے سے، لیکن پھر ہم دونوں نے مل کے ایک اپارٹمنٹ لیا. میرا کرایہ جو تھا روم شیئرنگ کے بعد شاید $200 تھا، اور $200 ٹیوشن ختم. کتنا کھا لیں گے آپ، تھوڑا سا، یعنی اس کی چیپ فوڈ تھا، حلال فوڈ کی آپشنز بھی میرے بڑی کم تھی. میک ڈونلڈ سے فش فلے کھا لیتے تھے، یا وہ بین کا سینڈوچ کھا لیتے تھے، یا فروٹس کھا لیتے تھے. تو $850 میں سے اکثر اس کا $500 سے زیادہ پر منتھ سیو ہونا شروع ہو گیا. 3 مہینے بعد میری اسپرنگ بریک ہوئی، اور اسپرنگ بریک میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے کی اسپرنگ بریک تھی. وہ جو میں سوچ رہا تھا والدین سے کب ملوں گا، 3 مہینے بعد میرا دل چاہا، میں نے ٹکٹ لی، اور اس اسپرنگ بریک میں 2 ہفتے کے لیے میں پاکستان آیا. $1000 سیو بھی ہو چکے تھے. میرے والد صاحب کو کہا یہ آپ سے میں نے لون لیا تھا، یہ واپس لے لیں. اس کے علاوہ میں نے ان کو $500 ہدیہ دیا کہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. اور اللہ نے کیا نظام بنایا، ایک پینی میں نے خرچ نہیں کی اپنے ماسٹرز کے اندر، اور اللہ نے سارا نظام چلایا. تو یہ ایک واقعہ بہت میرے لیے بہت اہم تھا. یہ جو عمرے کا واقعہ ہوا نا بیچ میں، کہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں، وہ اللہ کی طرح کے ساتھ اٹیچمنٹ، وہ کنیکشن، پلس پھر وہ جو ماحول، جو بچپن کی تربیت سرفیس پہ آئی. اس کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا. مسجد کے قریب میں نے اپارٹمنٹ لیا، مسجد جا کے نماز پڑھتا تھا. کلاسز ہو رہی ہیں، وضو میں رہتا تھا. 2 کلاسز کے درمیان 5 منٹ یا 10 منٹ کی بریک ہوتی تھی. میں کوریڈور کے اندر کھڑا ہو کے، یعنی ساری کلاسز موو کر رہی ہیں، سب لوگوں سے موو کرتے تھے، اس کلاس سے اس میں، اس سے اس میں. آئی ڈڈ ناٹ کیئر کون دیکھ رہا ہے. ہر طرح کا بندہ ہے، لوکل امریکنز بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چائنیز ہیں، انڈینز ہیں، ہر طرح کا بندہ ہے، ہندوز ہیں، ہر ریلیجن ہے. میں نے کیئر نہیں کی. قبلہ کی ڈائریکشن جو ہے وہیں پہ کوریڈور میں ہی کھڑے کھڑے بغیر مصلی کے نماز پڑھی اگلی کلاس میں. الحمدللہ وہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک کنیکشن دیا نا، تو وہ میرے لیے ایک لائف چینجنگ تھا، جس نے پھر ساری زندگی کی ایک ٹون سیٹ کی بات کے لیے. الحمدللہ.